السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسٹوڈنٹ اسلامیت لازمی کا چیپٹر نمبر 2 کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد۔ جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد یعنی کوشش کرنا، جہد سے اس کا لفظ نکلا ہے۔ اگر دین کی اصلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت، دین کے فروغ یعنی دین کو پھیلانے اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یعنی شرط یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے، نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے، نہ ہی اسلام کا فروغ۔ جہاد کی چند اہم اقسام ہیں جو یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ خواہش نفس جسے جہاد اکبر بھی کہا گیا، یعنی اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ ہدایت الہی سے سب سے پہلے روکنے والی انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو ہر وقت اس کے دل میں موجود رہتی ہیں۔ ان کو سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، لہذا خواہشات نفس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان دنیا کے کسی بھی جہاد کے میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس قسم کی طاقت کو طاغوت کا نام دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں اور شیطان کی راہ پر چلتے ہیں وہ شیطان کے حامل ہیں۔ یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کا غلبے کی شکل میں بھی، یعنی دونوں طرح سے۔ اسلامی معاشرے میں اگر اسلامی معاشرہ آزاد ہے، اس کے اندر جو غلط رسم و رواج ہیں وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان پر غیر مسلم کا تسلط ہے، قبضہ ہے، تو وہ بھی طاغوتی قوتیں ہی کہلائیں گی۔ چنانچہ ان طاغوتی قوتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، کہیں ان سے زبان اور قلم کے ذریعے سے نپٹا جاتا ہے اور کہیں قوت اور طاقت کے ذریعے سے۔ اسی بارے میں قرآن پاک ایک جامع ہدایت دیتا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ بحث کیجیے پسندیدہ طریقوں سے، یعنی اگر کوئی تلوار کے بغیر بحث و مباحثے کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنین ان کے ساتھ اچھے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ بحث و مباحثہ کریں۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں اس کو سجھا دیتی ہیں۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے ہاتھ سے یعنی اپنی طاقت سے روکے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے دل میں برا سمجھے، اور دل میں برا سمجھ لینا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی 3 طریقے بتائے، اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روک سکیں تو ہمیں اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے زبان اپنے علم کے ذریعے سے اسے روکنا چاہیے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر محض دل میں اسے برا جان لیں، اور دل میں برا جان لینا جو ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تیسری قسم ہے جہاد بالسیف۔ حق اور باطل کی کشمکش میں وہ مقام بھی آتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ سرد جنگ وہ ہوتی ہے جو تلوار بازی کے بغیر اور لڑائی کے بغیر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو میری تحفظ اور دین کی بقا کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مدافعانہ جہاد۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے اور اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین، ایمان، جان مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو
غیر مسلموں کے قبضے سے محفوظ رہنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی مسلم ریاست کے مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے، جس طرح کشمیر میں محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، یا فلسطین میں یا غزہ میں، شام میں سے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر جو ہے ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو ان کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے تمام عالم اسلام کو جہاد جو ہے ان پر وہ فرض ہو جاتا ہے، اور اسے مدافعانہ یعنی اپنا دفاع کرنے کو مدافعانہ جہاد کہا جاتا ہے۔ دوسرا، مصلحانہ جہاد۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد دین حق کا قیام بتایا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، اور اگر برا مانے مشرک اس کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیں، بے شک اسے مشرک اور کافر جو ہیں وہ برا مانے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے دین سب اللہ کا۔ یعنی کافروں سے تب تک لڑنے کا حکم دیا جب تک پوری دنیا میں دین جو ہے وہ صرف اللہ کا نہیں رہ جاتا۔ اب جنگ اور جہاد، یہ دو لفظ ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے۔ جنگ وہ ہوتی ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا دنیاوی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، جہاد وہ ہوتا ہے جو محض اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی فروغ کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی ملک کو حاصل کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، تو وہ جنگ ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص کسی ملک کو آزاد کرتا ہے کہ وہاں پر اسلام اور ملت اسلامیہ کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے، اس کا دفاع کیا جائے، تو وہ جہاد کہلائے گا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جو دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کے فروغ دینے کے لیے کیا جائے وہ جہاد کہلاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان اس دنیا میں محض اپنی طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو وہ اس کی جنگ کہلائے گا، وہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ جہاد کے فضائل۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہاد کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن حکیم اور احادیث میں جہاد کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ یعنی یہاں پر جہاد کا ایک اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد میں، جنگ میں قطار باندھ کر صفے بنا کر لڑا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کا سفر کر لیتا ہے وہ اس دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی طرف ہی کا جذبہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ دنیا پر چھائے رہے، اور پورے عرض پر ان کی عظمت اور شوکت کی ڈاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ زندگی نہیں دی بلکہ زندگی کو گزارنے کے تمام نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ اس کی عنایات کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن ہی نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر کوئی گنوا سکے احسان اللہ کے تو تم نہیں گن سکو گے۔ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت و فراوانی انسان کے دل میں اپنے رحیم اور کریم آقا کے لیے محبت کا جذبہ اور احسان مندی نہ پیدا کرے، جس میں قرآن حکیم کہتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے قوی رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے سب سے شدید قسم کی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ کے اور ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات بابرکت کی طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، وہ سب تکلیفیں آپ نے صرف اس لیے برداشت کیں کہ امت آخرت کی تکلیف سے بچ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ و والدیہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ شرط محبت عطائیت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر عطائیت رسول کا حکم دیا ہے۔ جس طرح ریل گاڑی ایک پٹری پر چلتی ہے، وہ پٹری کے جو دو سرے ہیں وہ یہی سمجھیں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطائیت اور محبت ہے۔ اگر ایک پٹری کی لائن اتار دی جائے تو ہماری ریل جو ہے وہ کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی اور تباہ و بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ لہذا قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ تعالیٰ۔ اور عطائیت کی یہ شرط کچھ ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محسوس نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے۔ یعنی جتنے بھی رسول بھیجے ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھیں۔ یعنی دین میں بدعت کرنے والوں کو جو ہے وہ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کلو امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کہ انکار کر دے۔ عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ آخرت میں جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ دنیا میں دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سزا اور جزا کا جو مستحق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں اگر ہر انسان اپنے اپنے جائز حقوق ملتے رہیں تو وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیت معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں، جتنے بھی رشتے بنائے ہیں، ان کے حقوق اور فرائض دونوں مقرر کیے ہیں۔ حقوق العباد کے کچھ اہم حصوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ والدین کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا سامان بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف والدین کی ہی ذات ہے جو اپنی سکون کو اپنی اولاد کے سکون پر قربان کر دیتی ہیں۔ ان کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا وہ سائبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مشکلات زندگی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ کے بعد والدین کا ہی مرہون منت ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انہی کا حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا کہ میرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بھی بیان کر دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر پہنچ جائیں تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں تو انہیں نہ اف کہو نہ ان کو جھڑکو اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرو۔
وحفظ لہما جناح الذل من رحمتی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے آگے عاجزی سے جھکے رہو اور ان سے یہ دعا کرو کہ اے رب ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے پالا مجھ کو چھوٹا سا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے والدین کی خدمت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں اور توانائیاں اولاد پر خرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت نہ حاصل کی، یعنی والدین دونوں، یا پھر اگر کوئی ایک جو ہے وہ اس کی زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ گیا اور اس سے پہلے ایک کی وفات ہوگی، تو ایک کی بھی خدمت کر کے اگر اس نے جنت حاصل نہ کی تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوا۔ اس کے علاوہ والدین کے اور بھی بہت سارے حق ہیں جو اولاد پر ہوتے ہیں، جیسے والدین کی مغفرت کی دعا کرنا، والدین کے قرض ادا کرنا، والدین کی مالی خدمت کرنا، ان کی جسمانی خدمت کرنا، والدین کی عزت اور احترام کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اولاد کے حقوق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی بے دریغ تھی، وہ اس درجے کو پہنچ چکے تھے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اسلام نے ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جذبہ رحمت اور الفت کو جگایا، لہذا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا، کہ اپنی اولادوں کو اپنی مفلسی کی خوف سے مت مار ڈالو، ہم روزی دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک۔ انہوں نے دریافت کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی۔ عرض کیا، اس کے بعد؟ تو اپنی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی، یعنی سب سے بڑا گناہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس وجہ سے کہ وہ کھانے میں حصہ ڈالے گی۔ تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلاً زندگی کا حق، اولاد کو زندگی دینا، اس کو قتل نہ کرنا، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج وغیرہ کا حق، حسب مقدار تعلیم و تربیت کا حق، یعنی جتنی والدین کے پاس استطاعت ہے اتنی بچوں کو تعلیم اور تربیت دینا۔ اگر والدین یہ تمام حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور یہ کہ اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اولاد کے حقوق پر صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے اور اپنے آرام و رہائش کو اولاد کی تربیت پر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، آخر میں ان کی اولاد جو ہے وہ ان کا سہارا نہیں بنتی، ان کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ لہذا والدین کا یہ فرض ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کے لیے روزی کماتے ہیں وہاں ان کی فکر آخرت بھی کریں اور عمل صالحہ کی تربیت بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، اور اپنے گھر والوں اور اپنی جان کو آگ سے بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اولاد کی تربیت اتنے اچھے سے طریقے کی جائے کہ اسے دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں اس کی اصلاح کی جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض۔ معاشرے کی جو بنیادی عقائد ہے وہ گھر ہوتا ہے، یعنی معاشرے کی بنیادی گھر ہوتا ہے۔ گھر کے سکون اور خوشحالی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر ہوتا ہے۔ ان کی عمدگی محض دو افراد ہی کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی شادمانیوں کا سبب بنتی ہے، یعنی شادی کر کے جب دو افراد آپس میں رہتے ہیں تو وہ صرف دو افراد کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ایک شادمانی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ صورتحال بہت سے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی۔ فضیلت کس لیے دی؟ کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ گھر کا تمام انتظام سنبھالتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کا نگران بنایا، اور نگران وہی ہوتا ہے جس کا درجہ ایک درجہ زیادہ ہوتا ہے۔
لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک و خیر اور اچھائی کا معیار بھی بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خیرکم خیرکم لیأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا فرض ہے کہ جو خود کھائے اسے بھی کھلائے، جو خود پہنے اسے بھی پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اسے برا بھلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے حقوق کا اتنا خیال تھا کہ آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے ان سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 34 میں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ جو نیک عورتیں ہیں سو وہ اطاعت گزار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے، یعنی جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور جو خاوند کے پیچھے اس کی امانت کی، اس کے گھر کی، اپنی عزت اور عفت کی نگہبانی کرتی ہیں، یعنی اس کی نگرانی کرتی ہیں۔ ایک مسلمان بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد گرامی سے ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ساتھ ہی شوہر کو نصیحت بھی کی گئی کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی بیوی پر سختی کرے، بلکہ اگر اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں تو ان کو درگزر کرے اور اس کی خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 19 میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، یعنی گزارا کرو ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، پھر اگر وہ تم کے نہ بھاویں، لیکن اگر تم کو اچھی نہ آئے، شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت سی خوبیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں وہ عورت پسند نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہوں، تو اس لیے جو تمہارے نکاح میں آ جائیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے گزر بسر کرو۔ اس بات کی تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر اسے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ، اگر تم غور کرو تو تمہیں اس میں اچھائی بھی نظر آئے گی، یعنی صرف ایک برائی دیکھ کر اسے نفرت نہ کرو بلکہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھو، اگر تم اس کی خوبیوں کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی برائیاں جو ہیں وہ کم لگنے لگیں گی۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق، والدین، اولاد اور میاں بیوی کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا جو واسطہ ہے وہ گھر کے بعد سب سے زیادہ رشتہ داروں سے ہی پڑتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی اور آئے دن جھگڑے سے خاندان کا جو سکون ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں دونوں میں صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اور قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے کو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تلقین کی گئی ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیں، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر انہیں تانے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کریں۔ لہذا رشتہ داروں کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مالی مدد سے کسی ضرورت ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اس کے جو ہے وہ ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت ساری خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ رشتہ داروں کی حقوق کے بعد اسلام اساتذہ کے حقوق پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا۔ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ استاد کا یہ اعزاز کا کام ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہر استاد کی اپنے شعبے کے تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ وہ بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد نئی نسل کی صحیح نشوونما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتے ہیں، نئی نسل انہی کے فراہم کردہ سانچوں میں ڈلتی ہے۔ استاد کے
عزت اور احترام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا یعنی جس نے تمہیں زندگی دی، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی سسر، تیسرا وہ جس نے تجھے علم و دولت سے مالا مال کیا یعنی استاد۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلباء کی زمین کی تھی، یعنی زمین بنجر ہوتی ہے، اس پر اساتذہ اپنے علم کی بارش کر کے اسے زرخیز بنا دیتا ہے، جس سے وہ ایک زرخیز پھل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ والدین کے بعد اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ کامیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف استاد ہی ہے۔ لہذا مسلمانوں میں استاد کی احسان مندی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے، یہ تاریخ کا ایک حصہ تھے اور اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔ اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق۔ انسان کی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ 3 قسم کے پڑوسیوں سے حسن سلوک کی خاص طور پر تلقین فرمائی گئی ہے۔ اول وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں یعنی گھر کے ساتھ بھی رہتے ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں۔ دوسرا غیر رشتہ دار پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا جن سے عارضی تعلقات ہوں، مثلاً ایک جیسے کام کرنے والے، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ایک کالج میں یا کچھ دیر ایک ساتھ سفر کرنے والے ہمسائے۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، جن میں سے چند یہ ہے: وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو، یعنی جو شخص خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ خالی پیٹ سویا ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ اگر پڑوسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو اس کا قرض ادا کرو، محتاج ہو جائے تو اس کی مالی امداد کرو، بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کرو اور مر جائے تو نماز جنازہ کے ساتھ قبرستان جاؤ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ اگر کوئی اسے اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ہمدردی کرو۔ بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوا رک جائے۔ کوئی میوہ یا سوغات گھر میں لاؤ تو اسے بھی بھیجو۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید میراث میں یعنی وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا، وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن میں روزے رکھتی ہے اور رات میں تہجد ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا، وہ صرف فرض عبادت ادا کرتی ہے لیکن ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے، یعنی صرف ہمسایوں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی دوزخی۔ اور دوسری عورت جو صرف فرض نمازیں ادا کرتی تھی، وہ ہمسایوں کے تعلقات اچھے رکھنے کی وجہ سے جنتی کہلائی گئی۔ اس کے بعد غیر مسلموں کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت بھی کی۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے سے شہری ہونے کے حقوق ادا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اگر کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات نزدیک ہے زیادہ تقویٰ کے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا کہ ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے۔ اسی حسن سلوک سے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم اقوام کے دل جیت لیے، یعنی جس طرح اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کر خود بخود جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں جس طرح مکہ فتح کیا اور مکہ فتح کرنے کے بعد تمام مشرکین کو معاف فرما دیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہیں معاف نہ فرماتے تو وہ اسلام سے منحرف ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، آپ کے عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مشرکین جو تھے وہ بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی انہوں نے عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے خاص طور پر غیر مسلموں اور ذمیوں کے حقوق پر زور دیا۔ جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفائے راشدین نے اس بات پر بہت زیادہ جو تھا وہ زور دیا کہ غیر مسلموں اور ذمیوں کے حقوق جو ہیں وہ صحیح طرح سے ادا کیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود بخود مسلمانوں کے حسن سلوک اور عدل انصاف سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔
یہ حقوق تھے جو قرآن حکیم میں مختلف حقوق العباد بیان کیے، والدین کے متعلق، رشتہ داروں کے متعلق، اساتذہ کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق کہ اگر یہ تمام حقوق اور فرائض انسان بخوبی طریقے سے سر انجام دیتا رہے تو معاشرہ پرسکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گا، لیکن اگر انسان ان کو اگر بہتر طریقے سے ادا نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرے گا، تو پھر معاشرے میں بد امنی اور انتشار پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رشتے اس لیے بنائے اور ان رشتوں کے حقوق اور فرائض اس لیے مقرر کیے تاکہ ان کے ذریعے سے انسان کے کردار کی جو ہے وہ تشکیل ہو سکے۔ لہذا اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ لیکچر میں شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔